نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الله تبارك وتعالى وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون صدق اللہ العظیم۔ معزز و مکرم سامعین محتشم، سورہ یاسین کی آج ہم نے آیت نمبر 20 اور 21 کی تلاوت کی ہے۔ آئیے ان آیات کے ترجمے اور تفسیری نکات کی طرف چلتے ہیں۔ بات چل رہی تھی اللہ رب العزت کے 3 مقرب بندوں کی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مصاحب تھے۔ ایک کا نام صادق، دوسرے کا نام صدوق اور تیسرے کا نام شلوم تھا۔ انہوں نے اللہ رب العزت کی بات انطاکیہ کی یعنی موجودہ ترکی کی ایک بستی کی طرف پہنچائی۔ حسب طریقہ جیسا اللہ کے دشمنوں کا طریقہ کار ہے کہ جب بھی کوئی نیک بندے آ کے تعلیم دیتے ہیں، اللہ کی معرفت پہنچاتے ہیں، تو یہ لوگ سب سے پہلے ان کا انکار کرنے والے ہوتے ہیں۔ یہاں پر بھی یہی ہوا کہ اس بستی والوں نے حضرت صادق، صدوق اور شلوم کا انکار کیا۔ اللہ رب العزت نے ان کے اوپر مختلف قسم کی بلائیں نازل کی، اور پھر انہوں نے دھمکی دی اللہ کے ان مقربین کو کہ اگر آپ لوگوں نے اس بستی کو نہ چھوڑا تو ہم آپ کو مار دیں گے۔ انہوں نے قتل کا ارادہ کیا، طرح طرح کی اذیتوں کا ارادہ کیا۔ یہاں سے ایک نئے شخص کی انٹری ہوتی ہے۔ ایک شخص تھے، ان کا نام تھا حبیب نجار۔ حبیب ان کا نام تھا، نجار کارپینٹر تھے، بڑھئی تھے، لکڑی کا کام کرنے والے تھے۔ لیکن اس وقت ان کے اوپر جزام کی کیفیت تھی۔ وہ بڑے سخی تھے، جو کچھ تھوڑا بہت کماتے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا کرتے تھے۔ ان کو بیماری تھی، کوڑ کا مرض تھا، اور کوڑ کے مرض کی وجہ سے وہ بستی کے بالکل باہر والے کنارے کے اوپر قیام پذیر تھے، وہیں پر ان کی رہائش تھی۔ ان تک جب خبر پہنچی کہ بستی والے ان مقربین خدا کو تکلیف پہنچانے والے ہیں، ان کو دکھ دینے والے ہیں، تو وہ بستی کے باہر سے اٹھ کر شہر کے اندر آئے، بستی کے اندر آئے، اور یہاں آ کے انہوں نے کیا بات کی، آج کی آیات میں یہ تذکرہ ہے۔ حضرت حبیب نجار یہ بڑے مقربین خدا میں سے تھے۔ اللہ رب العزت نے ان کا خاص تذکرہ کیا، اور آج بھی ان کا مزار اقدس ترکی کے اندر موجود ہے۔ آپ گوگل پہ، یوٹیوب پہ سرچ کر سکتے ہیں۔ اور کمال کی بات یہ ہے کہ جس طرح اہل اسلام ان کو کلیم کرتے ہیں، سیم اسی طرح اہل کتاب میں سے عیسائی لوگ بھی ان کو اسی طرح تسلیم کرتے ہیں۔ گویا یہ دربار اقدس، ان کا مزار اقدس، وہ بیک وقت اہل اسلام اور اہل عیسائیت کے لیے مرجع الخلائق ہے۔ آئیے آیات کی طرف چلتے ہیں۔ وجاء من اقصى المدینہ، شہر کے باہر سے، بستی کے باہر سے، علاقے کے باہر سے ایک شخص بھاگا بھاگا آیا۔ یہ بھاگا بھاگا کون آیا؟ حضرت حبیب نجار۔ رجل، ایک شخص آیا، یسعى، بھاگے ہوئے آیا اور کہا، قال یا قوم، اے میری قوم، اتبعوا المرسلین، ان اللہ کے فرستادہ لوگوں کی اتباع کرو، ان اللہ کے پسندیدہ لوگوں کے پیچھے چلو۔ وجاء من اقصى المدینہ رجل یسعى، بھاگا بھاگا ایک شخص بستی کے کنارے سے آیا، قال یا قوم اتبعوا المرسلین، اے میری قوم، اللہ کے نیک بندوں کے پیچھے چلو، ان کا کہا مانو۔ وہ تمہیں حق بات سمجھا رہے ہیں، وہ تمہیں دین کی بات سمجھا رہے ہیں، وہ تمہیں اللہ کی معرفت سے روشناس کر رہے ہیں، وہ تمہیں اللہ کی معرفت کی طرف بلا رہے ہیں۔ وہ ہزاروں بتوں کو چھوڑ کر ایک خدائے واحد کی
تعلیم دے رہے ہیں۔ وہ ہزاروں جگہ کے سجدوں کو چھوڑ کر ایک خدا کو سجدہ کرنے کی طرف تم کو بلا رہے ہیں۔ اتبعوا المرسلین، ان کی بات کو سمجھو، ان کے پیچھے چلو، ان کی بات کو مانو، ان کی بات کو تسلیم کرو۔ اتبعوا من لا يسألكم اجرا، یہ ایک بڑا کمال ہوتا ہے۔ فرمایا کہ ان لوگوں کے پیچھے چلو، من لا يسألكم اجرا، جو تم سے کسی قسم کا اجر نہیں مانگتے، جو تم سے کوئی یہ نہیں کہتے کہ ہم تمہیں دین کی بات سمجھا رہے ہیں تو ہمیں کچھ نہ کچھ دو، تم سے کچھ نہیں مانگتے، اپنے اللہ سے لو لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں اور تمہیں فی سبیل اللہ دین کی بات پہنچا رہے ہیں۔ اتبعوا من لا يسألكم اجرا، تم سے کسی قسم کے اجر کا مطالبہ نہیں کرتے، سارا کا سارا اجر یہ اللہ سے مانگتے ہیں، اور وہم مہتدون، ایسا ہے کہ یہ جو اللہ کے مقربین ہیں یہ حقیقتاً ہدایت یافتہ لوگوں میں سے ہیں۔ اگر تمہارے دل میں ہدایت کی شمع جلتی ہے، تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ رب العزت کے دین کی طرف چلو، تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ رب العزت کی معرفت میں سے کچھ حصہ پالو، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارے دل کی شمع جل اٹھے، تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ کے نور کی معرفت تمہارے اندر اتر جائے، تو اللہ کے مقربین کی علامت یہ ہے کہ تم سے کسی قسم کی حرص طمع کے بغیر وہ اللہ رب العزت کا پیغام تم تک پہنچا رہے ہیں۔ یہ لوگ حقیقت میں ہدایت یافتہ ہیں، یہ لوگ حقیقت میں ہدایت یافتہ ہیں، وہم مہتدون، یہ حقیقت میں ہدایت یافتہ ہیں۔ فرمایا کہ یہ اللہ کے مقربین کی علامت ہوتی ہے کہ وہ دنیا کا مطالبہ لوگوں کے سامنے نہیں رکھتے، اللہ رب العزت کا پیغام دل کھول کر لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ یہ اللہ کے مقربین کی ایک علامت ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں دین کی بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اگلے سبق کے ساتھ پھر حاضری ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔